إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، مؤسس ماں و بہنوں، قیامت کا دن یقیناً بہت ہولناکی والا دن ہے۔ اس دن لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا اللہ رب العزت کو حساب دیں گے۔ دنیا کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے، لیکن اس دن جو کچھ اختیارات اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے بندوں کو دیے ہوئے ہیں، اللہ احکم الحاکمین بندوں سے وہ اختیارات بھی سلب کر لے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اپنی یہ صفت ذکر کی ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ رب العزت جزا کے دن کا مالک ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دن آسمانوں کو اور زمین کو لپیٹ لیں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اور خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج صرف اور صرف بادشاہی ایک اللہ کی ہے جو بڑا ہی زبردست ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے
قیامت کے دن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر فرمایا ہے، اور اس دن جو عمومی حالات پیش آنے والے ہیں کچھ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر کچھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس دن اس قدر ہولناکی کے باوجود گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، پشیمانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ احکم الحاکمین انہیں اطمینان عطا کرے گا۔ سورہ تکویر کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت والے دن پیش آنے والے چند حالات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق پہلے نفخے کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق دوسری دفعہ سور پھونکے جانے کے ساتھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی القیامہ کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں کے ساتھ قیامت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے۔ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کا کچھ نقشہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اذا الشمس کورت، سورہ تکویر کی پہلی 6 چیزوں کا تعلق پہلے نفخے کے ساتھ ہے۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، پہلے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو کر جڑ جائیں گے، ان کی روشنی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ان کو بکھیر دے گا۔ یہ جو سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، اللہ احکم الحاکمین ان کو ختم کر دے گا۔ دوسری جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ الشمس والقمر مکوران، کہ سورج اور چاند دونوں ہی لپیٹ دیے جائیں گے۔ چاند کو بھی اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا، اس کو بھی وہ نور کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کسی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی پہاڑوں کے متعلق، بڑی ٹھوس چیز ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اس دن چلائے جائیں گے۔ چلائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت والے دن پھر پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دے اے نبی، ان کو بتا دے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل ایک ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس میں نہ آپ زمین کے اندر کوئی کجی دیکھیں گے، نہ کوئی اونچ نیچ دیکھیں گے، نہ کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے، ساری زمین کو اللہ احکم الحاکمین ہموار کر دے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن لوگ ایک پکارنے والے کی آواز کے پیچھے جائیں گے، لا عوج لہ، جس کے لیے کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت والے دن جب آواز لگے گی، لوگوں کو قبروں سے نکلنے کے لیے بلایا جائے گا، تو لوگ
جس طرح تیر سیدھا جاتا ہے اس طرح اس آواز کے پیچھے بالکل سیدھے جائیں گے. کسی کی کوئی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ ادھر ادھر چلا جائے, سب اس آواز کے پیچھے جائیں گے. یومئذ یتبعون لا عوج لہ, ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, کہ اس دن وہ اس آواز کے پیچھے جائیں گے جس آواز میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا, وہ آواز ہر بندے تک پہنچے گی. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کان میں وہ آواز نہ پڑے, کوئی قبروں میں رہ جائے, کوئی پیچھے رہ جائے, کوئی چھپا رہ جائے, اس دن یہ چیز ممکن نہیں ہوگی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, فرمایا آوازیں اس دن رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی, کوئی نہیں بولے گا سوائے بن بناہٹ کے, تھوڑی سی کوئی قدموں کے چلنے کی کوئی آہٹ, معمولی سی آہٹ جو قدموں کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس دن آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی, کوئی نہیں بات کرے گا. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن, اس دن کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی, کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا. رحمان کے اجازت دینے کے بھی دو مطلب ہیں, دونوں صحیح ہیں. رحمان جس کو اجازت دے, مطلب جس کو اللہ رب العزت اجازت دے کہ آپ سفارش کر سکتے ہو, اس دن صرف وہ سفارش کرے گا. اللہ کی اجازت سے پہلے کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا. حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے سفارشی ہیں, جن کی سفارش پر اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کرے گا, لوگوں کو جنت میں داخلہ ملنا شروع ہوگا. اول شافع اول مشفع, سب سے پہلے سفارش کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کوئی بات کیے بغیر اللہ اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دوں گا, لمبا سجدہ کروں گا. جو تسبیحات اس وقت ذہن میں ہیں وہ بیان کروں گا, جو اس وقت نہیں میرا اللہ اس دن میرے ذہن میں ڈالے گا وہ بیان کروں گا. پھر میرا اللہ جب مجھے اجازت دیں گے کہ اپنے سر کو اٹھاؤ, بات کرو, تمہاری بات کو سنا جائے گا, شفاعت کرو, تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا, پھر میں سر اٹھاؤں گا. یہ مطلب ہے کہ اس دن رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا, نہ کوئی فرشتہ سفارش کرے گا, کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا. ہاں, جس کو رحمان اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا. اور اس دن شفاعت نہ کرنے کا, شفاعت کے فائدہ نہ دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دن شفاعت صرف اور صرف اس کے حق میں کام آئے گی جس کے حق میں رحمان کی اجازت ہوگی. اگر کوئی کسی ایسے بندے کے متعلق سفارش کر دے جس کے متعلق رحمان نے اجازت نہیں دی, شفاعت کام نہیں آئے گی. اللہ اکبر. کرے گا وہ جسے اللہ احکم الحاکمین اجازت دے, اور کرے گا بھی اس کے حق میں جس کو رحمان اجازت دے کہ اس کی سفارش کر سکتے ہو. جس کی شفاعت کی رحمان اجازت نہیں دے گا, اگر کوئی کر بھی دے فائدہ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں, جتنے بھی ان کے بعد نبی آئے ہیں سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں. قیامت والے دن اپنے باپ کی حالت دیکھ کر ترس آ جائے گا, ذلت چھائی ہوئی ہے, جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تجھے رسوائی سے بچاؤں گا, اس سے بڑی رسوائی میری کون سی ہو سکتی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے, ساری مخلوق کے سامنے ابراہیم کا باپ جہنم کا ایندھن بن جائے. اللہ اکبر. جد الانبیاء ہیں, نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ مشرک پر میں نے اپنی جنت حرام کر دی ہے, مشرک کو میں نے جنت میں داخلہ نہیں دینا, ہاں تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تجھے رسوا نہیں کروں گا, اس وعدے کو میں پورا کروں گا. اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے متعلق حکم دیں گے,
اسے خون میں لتڑا ہوا بجو بنا دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ لوگوں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والا ایک بجو ہے خون میں لتڑا ہوا۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے نبی کو رسوائی سے بچائے گا، لیکن مشرک کے بارے میں شفاعت قبول نہیں کرے گا، اس کو جنت نہیں دے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اس دن کسی کی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر قبول نہیں ہوگی، کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، نہ کوئی اپنی مرضی سے شفاعت کر سکے گا، اور نہ ہی جس کے بارے میں رحمان کی اجازت نہیں ہوگی اس کے بارے میں کسی کی شفاعت کام آئے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن شفاعت اسی کو فائدہ دے گی جس کے لیے رحمان اجازت دے گا اور اس کے لیے بات کو پسند کرے گا۔ یہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کے اندر پہاڑوں کی مزید تھوڑی سی جو تذکرہ کیا وہ میں نے بیان کر دیا۔ سورہ تکویر جو میں اس کو تھوڑا سا شروع میں بیان کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ پہاڑوں کو اللہ احکم الحاکمین ریزہ ریزہ بنا کر، روئی کے گالوں کی طرح کا بنا کر اس کو ہوا میں بکھیر دیں گے، اور صرف ایک شراب کی شکل میں، جس طرح کے گرمی کے موسم میں کوئی چیز دور سے نظر آتا ہے پانی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، اس طرح اللہ احکم الحاکمین زمین کے اوپر سے پہاڑوں کو ختم کر دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس دن کی ہولناکی اس قدر زیادہ ہوگی کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ مطلب قیمتی سے قیمتی چیز، نفیس سے نفیس چیز کی اس دن کوئی لوگ پرواہ نہیں کریں گے، اس قدر اس دن کی ہولناکی سخت ہوگی۔ یہ سارا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جب پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یہ بھی اس دن کی ہولناکی بیان کرنا مقصود ہے۔ جنگلی جانوروں کی صفت ہے آپس میں ایک دوسرے سے بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن اس دن کی ہولناکی اس قدر سخت ہوگی کہ یہ شیر، چیتے، جتنے بھی آپس میں ایک دوسرے کو کھا جانے والے جانور ہیں، سب ایک جگہ پر جمع ہوں گے، کوئی جانور کسی کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی شیر ہرن کا شکار نہیں کرے گا، کوئی جانور کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ وجہ اور سبب کیا ہوگا؟ اس دن کی ہولناکی اور سختی ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بلکہ اس دن کی ہولناکی ہی کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت والے دن لوگ ننگے بدن، بغیر جوتے کے، بغیر ختنے کے اس حالت میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو پیدا کرتے وقت بھیجا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں، جسم پر کپڑا نہیں، ختنے کے بغیر، اللہ احکم الحاکمین اسی حالت میں اٹھائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول الرجال والنساء جمیعا، مرد اور عورتیں سب کی یہ حالت ہوگی، ينظر بعضهم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ معاملہ اس سے کہیں بڑھ کر سخت ہوگا کہ کسی بندے کے کسی ذہن کے کونے خدرے میں یہ بات آ جائے کہ میں کسی کی طرف دیکھوں۔ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس طرح کی بات، اس طرح کی سوچ کسی بندے کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ احکم الحاکمین نے اس روئے زمین کو بڑا وسیع کرنا ہے اور اسی کے اوپر حشر کا میدان قائم کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے قیامت تک لوگ آئیں گے، اللہ رب العزت نے زمین کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اللہ کہتے ہیں اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں مٹی سے بنایا ہے،
پھر زمین کی خاصیت رکھی ہے کہ اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے. ہر بندے کو زمین میں جانا ہے، پھر ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے قبر میں اتارنا ہے. ہر بندے کا واپسی والی جگہ بھی قبر ہے، اور اسی سے اللہ احکم الحاکمین دوبارہ تمہیں پھر زندہ کرے گا. اور پھر اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت محشر کا میدان سجائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے زمین کو اللہ کھینچ کے لمبا کر دے گا، اس کے اندر وسعت کو بڑھا دے گا. اور اس وسعت کو بڑھانے کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین یہ زمین کے اوپر جو رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، درخت، عمارتیں، پہاڑ، اللہ احکم الحاکمین ان سب کو ختم کر کے زمین کو برابر کر دے گا. باقی ایک بہت بڑا حصہ پانی کا ہے. دنیا کے اندر 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی کا ہے. اللہ احکم الحاکمین پہاڑوں کے متعلق فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان پہاڑوں کو بھڑکا دیا جائے گا، ان میں آگ لگا کر اس پانی کو اللہ رب العزت ختم کر دے گا. وہ اللہ کی حکمت، اللہ کیسے ختم کرے گا؟ یہ ہمارا پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے. ان میں سے ایک چیز جلتی ہے، دوسری جلاتی ہے. دونوں کا یہ مرکب ہے. قیامت والے دن اللہ احکم الحاکمین یہ آپس کے اندر جو ان کا ملاپ ہے اس کو ختم کر کے، ممکن ہے کہ اور بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن ان پہاڑ، ان سمندروں کو، ان کے اندر آگ بھڑکا کر اس کو بھی پانی ختم کر کے اس کو بھی سب کو زمین بنا دیا جائے گا. یہ تذکرہ ہے کس کا؟ پہلی دفعہ سور پھونکے جانے کے بعد جو معاملات ہوں گے اس کا. اس کے بعد وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور جس وقت نفسوں کو جوڑا جائے گا. 2 مطلب ہیں. نفسوں کو جوڑا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. ایک مطلب یہ ہے کہ روحیں جسموں میں ڈال کر اللہ احکم الحاکمین انہیں قبروں سے نکالیں گے. ایک مطلب یہ ہے. آواز لگانے والا آواز لگائے گا، سور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا. پہلی دفعہ پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم، پہاڑ ختم، دریا ختم، سمندر ختم، عمارتیں ختم، انسان ختم، جاندار ختم. دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین ایک بری طرح زبردست زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی. اس کو اللہ تعالیٰ ہلائے گا، اس میں ایک زلزلہ برپا کرے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور یہ زمین جتنے اس کے اندر بوجھ ہے، جتنے انسان ہیں، سب کو باہر نکال دے گی. اللہ کا حکم ہوگا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا اسے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی، اپنے واقعات بتائے گی. اللہ احکم الحاکمین کے حکم کے ساتھ سارا کچھ باہر نکال دے گی، اور اس روئے زمین کے اوپر جس نے کوئی اچھا کیا، کوئی برا کیا، سب کے متعلق یہ زمین گواہی دے گی. میرے اوپر چل کر یہ اچھا کام کیا، مسجد کی طرف گیا تھا، نماز کے لیے گیا تھا، اچھے کام کے لیے گیا تھا، حج عمرہ کے لیے گیا تھا، جہاد کے لیے گیا تھا. اللہ میرے اوپر چل کر یہ چوری کرنے، زنا کرنے، ڈاکہ ڈالنے گیا تھا، نافرمانی کے کام کی نیت سے گیا تھا. یہاں اس نے نماز پڑھی تھی، یہاں کھڑے ہو کر اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی. کیوں؟ بأن ربک اوحی لها، زمین تو بے جان چیز ہے، یہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی. رب کا حکم ہوگا، زمین سارا کچھ نکال کے باہر کر دے گی، اپنی خبریں بتائے گی، بول کے بتائے گی کہ اللہ کے میرے اوپر فلاں بندے نے فلاں کام کیا تھا، اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا. اللہ اکبر. تو ایک مطلب یہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن نفسوں کو جوڑا جائے گا کہ اللہ احکم الحاکمین روحیں جسموں میں ڈال کر انہیں زندہ کر کے کھڑا کرے گا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس دن
نفسوں کو جوڑا جائے گا کہ ہر قسم کے لوگوں کی علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ قسمیں بنائے گا. یہ متقین کے لوگ قسم کے لوگ ہیں، یہ جہاد کرنے والے ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ روزے رکھنے والے ہیں، یہ زانیوں کا گروہ ہے، یہ فراڈیوں کا گروہ ہے، یہ رشوت خوروں کا گروہ ہے، یہ سود کھانے والوں کا گروہ ہے، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں. اللہ احکم الحاکمین نے حساب لینا ہے نا. اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ حساب لینے سے پہلے لوگوں کی قسمیں علیحدہ علیحدہ کر دے گا. مجرم مجرموں کے ساتھ، اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دنیا میں جس طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنا لباس، شکل و صورت، وضاحت، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت والے دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اس کو اس کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا. بہت بڑی بات ہے. جو دنیا میں جس طرح کا بنتا ہے، جو اس کا آئیڈیل ہے، جو اس کا نمونہ ہے، جس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتا ہے، جس کی نقلیں اتارتا ہے، جس کو اپنا ایک قائد سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن بھی اس کا خیال رکھیں گے. جن کا نمونہ، جن کا رول ماڈل صحابہ اکرام ہوں گے، انبیاء اکرام ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اگر کیا انہیں نہیں دیکھا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، بندہ کسی سے محبت کرتا دیکھا نہیں، جانتا نہیں، شکل و صورت سے واقف نہیں ہے، محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، عثمان سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، دیکھا نہیں. پیارے نبی سے محبت ہے، دیدار نہیں کیا، دیکھا نہیں، سنا ہے صرف. کیا بنے گا قیامت والے دن؟ فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کو اس کا ساتھ نصیب کر دے گا. اللہ اکبر. اپنی محبتوں پہ غور کریں، اپنی وضاحت پہ غور کریں، کس کے ساتھ کی ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ دراصل اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح بندہ دنیا میں کرتا ہے. بہت ساری مثالیں موجود ہیں. فرمایا ایک بندہ احرام باندھا ہوا تھا، سواری سے گر کے فوت ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حالت میں دفنانا ہے، اس کو غسل نہیں دینا، انہی احرام کے کپڑوں میں اس کو دفنا دینا ہے. کل قیامت والے دن اٹھے گا اس طرح تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات. شہداء احد کا معاملہ آیا، فرمایا شہداء کو غسل نہیں دو، انہی خونوں کے ساتھ، خون کو دھونا بھی نہیں ہے، انہی خونوں کے ساتھ دفنا دو. کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا. خون تو رنگ خون جیسا ہوگا، خوشبو کستوری جیسی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا. کسی نے پھانسی لے لی، خودکشی کر لی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے لمبے دن، 50,000 سال کے دن، اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تھا، قیامت والے دن لگاتار پہاڑ سے گراتا رہے گا، اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا. خنجر مار کے اپنے آپ کو مارا تھا، اللہ سزا دے گا کہ اب قیامت والے دن تو خنجر مارتا رہے اپنے آپ کو. اللہ بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح کا بندہ دنیا میں اپنے ساتھ کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس وقت نفسوں کو جوڑا جائے گا، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کی قسمیں بنائی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تیرا کیا قصور تھا، تجھے کیوں قتل کیا گیا. زمانہ جاہلیت میں یہ چیز پائی جاتی تھی، بچوں کا قتل مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے، یا غیرت کے نام پر بچی ہے غیرت کا مسئلہ بنا کر قتل کر دیتے تھے. اولاد کو قتل کر دیتے، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے. جس طرح ہمارے ہاں یہ منصوبہ بندی کے نام پر قتل ہوتا ہے، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے. تھوڑے بچے ہوں گے، کھلانا پلانا تربیت کرنا اچھا ہوگا. یہ ایک وہ کافروں کا ذہن ہے، تو جہلیت والی سوچ ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ جو اللہ تمہیں رزق دے سکتا ہے انہیں بھی دے گا. رزق اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. اس وجہ سے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، کچھ کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، اس ڈر سے اپنے بچوں کا قتل نہیں کرو. اللہ پوچھے گا کہ تیرا کیا قصور تھا. اس سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ قاتل سے پوچھنا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن صحیفے
بکھیر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے. ہر بندے کے سامنے اس کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا. یہ قیامت کا نقشہ ہے، قرآن ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے کھلے ہیں، نامہ اعمال کھلا ہے. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُ. ہر بندے نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہر بندے سے اللہ ہم کلام ہوگا. دائیں جانب دیکھے گا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اپنی دنیا میں کیے ہوئے اعمال نظر آئیں گے. بائیں جانب دیکھے گا، اعمال نظر آئیں گے. وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. سامنے دیکھے گا، جہاں تک نظر جائے گی سامنے جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی. یہ مطلب ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامہ اعمال کھول کے اللہ سامنے کر دے گا، کہے گا اقرا کتاب، اپنی کتاب پڑھ، نامہ اعمال کو پڑھ، اس میں دیکھ، آج تیرا حساب کرنے کے لیے تیری کتاب ہی کافی ہے. اپنے بارے میں پڑھتا جا، اپنا نامہ اعمال کو دیکھ اور اپنے بارے میں خود سوچ لے کہ تیرے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. یہ مطلب ہے. مجرم بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے میری اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے نہ میری کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، اس کے اندر تو میری ہر بات موجود ہے. وہ کام جو راتوں کی تنہائیوں میں کیا تھا وہ بھی موجود ہے، لوگوں سے چھپ کے کیا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، وہ بھی موجود ہے. جس کو میں کبھی خاطر میں لایا ہی نہیں، جس کو معمولی سمجھ کے کرتا رہا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، وہ بھی موجود ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس دن یہ نیلے آسمان کی چھت کھینچ دی جائے گی. یہ جو رکاوٹ ہے ایک عالم بالا کے درمیان اور ہمارے درمیان، اللہ احکم الحاکمین یہ رکاوٹ ختم کر دے گا. دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین، اور فرشتے لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اتریں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جس دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا. جہنم اب بھی جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، لیکن اس دن اس کی ہولناکی اس سے بڑھ کر ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس دن جہنم کو قابو کریں گے. 4,90,00,000 فرشتے اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن اس جہنم کو قابو کرنے پہ لگائیں گے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، خالی اللہ ڈراتا نہیں ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اللہ احکم الحاکمین جنت کو بھی لوگوں کے سامنے کر دے گا. ایمان والے، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، جنت ان کے سامنے کی جائے گی. اچھے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جنت کرے گا، برے لوگوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جہنم ان کے سامنے کرے گا. تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کے اندر مختلف جگہوں پر قیامت کے دن کا نقشہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے. یہ ایک تو مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. اس دن یقیناً بڑا ہولناکی والا دن ہے. ہاں، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کی پرواہ کرتے رہے، اللہ کی عبادت، بندگی، نماز کا اہتمام، اپنی وضع قطع، لباس، گھر کا ماحول، عبادات شریعت کے مطابق اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کا دن ہوگا، یہ دنیا کے اندر جتنے دوست ہیں جن کی بڑی یاریاں مشہور ہیں، یہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ہاں، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ، ان کا تقوی قیامت والے دن بھی باقی رہے گا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس دن گھبراہٹ سے، پریشانی سے محفوظ رکھے گا. جگری یار قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. وہ کہے گا تو نے مجھے مروایا تھا، تو مجھے غلط کام پہ لے کے گیا تھا، تیری وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے میرا بھی بڑا غلط کر دیا. ایمان والوں کی دوستی، ان کی محبتیں اس دن باقی رہیں گی. ایمان والوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ اللہ کا تابع کر لیتا ہے، اللہ کی مانتا ہے. وہ محسن، نیکی کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا ہے. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. قیامت والے دن ان کے اوپر خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، غم بھی کوئی نہیں ہوگا. عزیز بھائیو اور بزرگوں، یقیناً قیامت کا دن بڑا ہی ہولناکی والا اور سختی والا دن ہے. اس دن جو لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے، پریشانی سے محفوظ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار اپنے آپ کو بنا کے رکھا ہوگا. اللہ احکم الحاکمین اس دن انہیں گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا. یہ موقع ہے، یہ وقت ہے اس دن کی فکر کرنے کا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، تفصیل اس کی اگلے جمعے میں بیان کروں گا، کہ 7 بندے قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ اللہ احکم الحاکمین انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے انہیں جگہ دے گا. مطلب کیا؟ کہ جو لوگ اچھے ہوں گے اللہ ان کی فکر کرے گا. جو دنیا میں اپنے رب کے احکامات کی فکر کرتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین اس قیامت کی گھبراہٹ سے انہیں محفوظ رکھے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ہولناکی والے دن کے اندر گھبراہٹ سے محفوظ ہوں، حوض کوثر پر پیارے نبی کے ہاتھوں جام نصیب ہو جائے، پھر لمبا 50,000 سال کا دن پیاس نہ لگے، لوگ پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں آواز دے کے کہے آ جاؤ، تم یہاں آ جاؤ، یہاں سایہ موجود ہے، میرے عرش کا سایہ موجود ہے. آج کسی چیز کا سایہ نہیں، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی عمارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے عرش کا سایہ موجود ہے، سورج انتہائی قریب ہے، یہاں آ جاؤ، میں تمہیں سایہ دیتا ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اس کی فکر کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ 2 اعلان ہے بھائی. ایک تو 25 نومبر کا جمعہ، افتتاحی جمعہ، یہ مسجد بنی ہے گلشن فرید کالونی کے اندر، بلیسنگ ہوم پبلک اسکول کے پاس، جامعہ مسجد رحمت ہے. یہ نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے. اس کا اگلا آنے والا جمعہ افتتاحی جمعہ، وہاں پر رمضان منصور صاحب پڑھائیں گے، تو بھائیوں سے شرکت کی گزارش ہے. تو اسی طرح اس مسجد کے حوالے سے وہاں پر کچھ ضروریات بھی ہیں، کلین وغیرہ کی ضرورت ہے، کچھ دیگر ضروریات ہیں وہاں پر، تو بھائیوں سے جمعے کے بعد اس مسجد سے تعاون بھی اپیل ہے. دوسرا اعلان درس قرآن کا ہے. یہ 20 نومبر کو بعد نماز عشاء مسجد شان مصطفیٰ محلہ عیدگاہ کے اندر محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کا درس قرآن ہوگا عشاء کی نماز کے بعد بروز اتوار، یہ جو بھی اتوار آ رہا ہے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اقول قولی ھذا استغفر